والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ حضرت محترم تمام معزز علماء کرام اور دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیمی ادارے میں حاضری کا ایک بار پھر سے شرف عطا کیا ہے، اور میں نہایت ہی مشکور ہوں اپنے قاری ثناء الدین صاحب اور اپنے مجیب احمد صاحب کے، جنہوں نے کہ اس اہم مدعے پر اس نشست کا اہتمام کیا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی محترم علماء کرام، ایڈوکیٹس اور دیگر سیاستداں اور سوشل ورکرز تشریف فرما ہیں، تمام لوگ آج کے اس مدعے سے، آج کے اس ٹاپک سے، آج کے اس موضوع سے بہت حد تک واقف ہوں گے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے مقررین نے بھی اور ہمارے ناظم جلسہ صاحب نے بھی مختصر لیکن نہایت ہی جامع انداز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنا کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی پیغمبر اور رسول بھیج کر کے اللہ کے نے اپنے مشن کو اور اپنے دین کو آگے بڑھانے کا ان مقدس ہستیوں سے کام لیا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی بھی پیغمبر اور نبی اب نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کام خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین اور دیگر علماء کرام سے لیتا رہا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختلف اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو آپ کے پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ راستے میں تشریف لیے جا رہے ہیں تو آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی جاتی ہے، آپ کی صاحبزادی آپ کا سر مبارک دھوتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ پھر جن جن مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اس عظیم و شان ملک میں بھی روز اول سے لے کر کے اور پھر انگریزوں کا کس طریقے سے علماء کرام نے مقابلہ کیا اور کن کن اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جس دن سے ملک آزاد ہوا اس دن سے لے کر کے آج چاہے سینکڑوں فرقے وارانہ فسادات ہوں، کمیونل رائٹس ہوں، یا جو مساجد اور مدارس اور اسلامی شریعت پر حملے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ غرض یہ کہ ایک طاقت یہ چاہتی ہے کہ اپنے اس عظیم و شان ملک میں کسی بھی طریقے سے ہم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جائے، اور کن حالات سے یہ امت مسلسل، یہ قوم دوچار ہو رہی ہے، اس کا اندازہ صرف شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ اسی کڑی میں یہ اوقاف کے معاملات کو اٹھایا گیا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف اوقاف کے معاملات کو پہلی بار اٹھایا گیا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً وقت سے متعلق طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہیں۔
اور آج اگر مختصر طور پہ کہا جائے کہ جو یہ وقف امینڈمنٹ جو بل پرپوزڈ ہے، اس میں جو 44 امینڈمنٹس ہیں وہ سب کے سب اس طریقے سے اوقاف کا جو بنیادی مقصد ہے اسی کے خلاف ہے۔ اس کا اندازہ آپ لوگوں کو اخبارات کی مختلف خبروں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہوگا۔ مختصر طور پر اگر بیان کیا جائے تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو یہ وقت کا مسئلہ ہے، اس کو 3 پارٹس میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اوقاف اور وقت ہے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اوقاف سے ریلیٹڈ جو ادھر پچھلے چند سالوں میں بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور کس مقصد سے وہ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اور جو یہ ترمیمات اور یہ جو امینڈمنٹس کرنے کی بات کہی گئی ہے اس سلسلے میں کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں جن پر کہ ہم لوگوں کا اعتراض ہے۔ تو ابھی جیسے علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جس چیز کو پسند کرتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ پھر آپ سب اس حدیث سے واقف ہوں گے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرے وہ صدقہ جاریہ، اور تیسرے وہ صالح اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہ صدقہ جاریہ ظاہر سی بات ہے وقت کی تعریف اور وقت کی ڈیفینیشن میں ہی آتا ہے۔ وقت اگر شرعی نقطہ نظر سے بیان کیا جائے اور آسان زبان میں کہا جائے تو وقت اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کی جو چیز ملکیت میں ہو تو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں اس نیت سے داخل کر دے کہ اس کا ثواب اللہ کی مخلوق کو پہنچے، اس کا فائدہ اللہ کی مخلوق کو پہنچے اور اس کا ثواب اس کو ملے۔ یعنی جو چیز ہماری اپنی ملکیت میں ہے جب ہم اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں داخل کر دیتے ہیں تو وہی وقف کہلاتا ہے۔ اب جب ہم نے کسی چیز کو وقف کر دیا تو واقف اگر خود بھی چاہے تو بھی وہ اس وقف کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اگر اسلامی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب ایک یہودی نے اپنے 7 باغات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باغات کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور یہ اسلام کا پہلا وقف کہلایا۔ اور وقف سے متعلق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق جو قرآن مجید کے بے شمار آیات اللہ نے نازل فرمائیں اور جو ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اسی کا نتیجہ تھا کہ تمام خلفائے راشدین اور اکثر صحابہ کرام نے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو کہ باحیثیت ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں کچھ وقف نہ کیا ہو۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر کے اللہ کے کرم سے آج تک جاری ہے۔ اپنے ملک میں مسلمانوں نے بڑی بڑی جائیدادیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے غرض سے ان کو وقف کیا ہے۔ تو لہذا ایک تو اس کا مختصر طور پر اس کی شرعی حیثیت یہ ہے۔ اور اب اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں خاص کر میڈیا کے ذریعے سے پیدا کی گئیں، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اس ملک میں قانون کا حال یہ ہے کہ اگر ایسے وقت سے متعلق قوانین بنے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی زمین پر انگلی رکھ دے اور کہے کہ یہ وقف ہے تو اس کو وقف مان لیا جاتا ہے۔
میڈیا میں اس پہ بڑے بڑے ڈیبیٹ ہوئے، جبکہ ظاہر سی بات ہے قانونی طور پر بھی یہ بات بالکل غلط ہے اور شرعی طور پر بھی غلط ہے، کیونکہ ملک میں جو وقف ایکٹ بنا، اس وقف ایکٹ میں پوری طریقے سے پورے سٹیپس بنائے گئے ہیں اور پوری طریقے سے یہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی بھی پراپرٹی وقف کی جا سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان وقف کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے خاطر کرتا ہے، تو اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ وقف کس طریقے سے اور وقف کن کن چیزوں کو کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی ہی ملکیت کی چیز کو ہی اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی دوسرے کی چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے اور پھر اس کو وقف بورڈ میں اس کا اندراج بھی کر لیا جائے۔ پھر دوسری اہم بات جو غلط فہمی کے طور پر خاص کر ہمارے غیر مسلمین بھائیوں کے ذہنوں میں مسلمانوں سے متعلق ایک اور بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے پاس 9.5 لاکھ ہیکٹر اوقاف کی زمینیں ہیں۔ بار بار میڈیا کے ذریعے یہ کہا گیا کہ ریلوے اور آرمی ملٹری کے پاس سب سے زیادہ اگر اس ملک میں جائیداد ہے تو وہ اوقاف کی جائیدادیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ ان اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں ان کی جو ویلیو ہے، ان کی جو ملکیت ہے وہ کئی لاکھ کروڑ کے برابر ہے، اتنے لاکھ کروڑ کے برابر ہے کہ پورے ہندوستان کی حکومت کا بجٹ اس کے آگے فیل ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بات یہ غلط طریقے سے پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ جتنا ایک بڑا فگر پیش کیا گیا کہ اتنی لاکھ ہیکٹر زمینیں ہیں مسلمانوں کے قبضے میں، اس میں اس بات کو پوشیدہ رکھا گیا اور یہ بات جو کہی گئی کہ ریلوے اور ملٹری کے بعد سب سے زیادہ زمینیں ہیں، اس میں جو بات چھپائی گئی وہ یہ اس بات کو عیاں نہیں کیا گیا کہ جتنی بھی ٹوٹل زمینیں اوقاف کی پورے ملک بھر میں ہیں اس میں تقریباً 80% پراپرٹیز جو ہیں اوقاف کی وہ مساجد کی شکل میں ہیں، قبرستانوں کی شکل میں ہیں، امام باڑے کی شکل میں ہیں، درگاہوں کی شکل میں ہیں اور مدارس کی شکل میں ہیں۔ اب جو یہ بات کہی گئی کہ اتنے ہزار کروڑ کی ان اوقاف کی ملکیت ہے، اس کے پیچھے جو سازش کار فرما ہے وہ یہ کہ ایک تو ہمارے غیر مسلمین کو ایک کے اندر مسلمانوں سے متعلق ایک بار پھر سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا یہ کہ جو مسلمانوں میں جو بھولی بھالی عوام ہے اس کو اپنے علماء کرام سے اور اپنی لیڈرشپ سے ایک طریقے کی نفرت یوں پیدا کی جائے کہ ان حضرات کے پاس اتنے لاکھ کروڑ کی پراپرٹی ہے اور یہ لوگ دبائے بیٹھے ہیں اور اس کا فائدہ غریب مسلمانوں کو نہیں پہنچا رہے۔ اب جو یہ اماؤنٹ شو کیا گیا وہ اس طریقے سے کہ جیسے ایک کوئی مسجد ہے جو کہ سیتا پور کے مین شہر میں ہے، اس کو وہاں کے سرکل ریٹ کے حساب سے آپ جوڑیں گے تو وہ کئی کروڑ روپے کی مسجد ہو جائے گی۔ کوئی قبرستان ہے، کئی ایکڑ میں قبرستان پھیلے ہوتے ہیں، جیسے لکھنؤ میں اگر آپ گومتی نگر میں جائیں تو سب سے زیادہ مہنگی پراپرٹی گومتی نگر میں ہے، وہاں پر کئی ایکڑ میں قبرستان پھیلا ہوا ہے۔ اب جب آپ نے اس کی ملکیت کو کیلکولیٹ کیا تو وہ کئی کروڑ بلکہ کئی ہزار کروڑ کی ملکیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دلی، بامبے جتنے بھی بڑے شہر ہیں یا گاؤں دیہات ہیں وہاں کی آپ نے پراپرٹی وہاں کے سرکل ریٹ کے حساب سے ملک کے سامنے ایک فگر پیش کر دیا کہ اتنے لاکھ کروڑ کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کا فائدہ نہ ملک کو پہنچ رہا ہے اور نہ غریب عوام کو پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے وہ یہ کہ چاہے مسجد جتنے بھی کروڑوں روپے کی ہو یا قبرستان یا درگاہ جتنے بھی ہزار کروڑوں کا ہو، اس سے ایک پیسے کی بھی مسلمانوں کی آمدنی نہیں ہوتی ہے۔
نہ ہم مسجد کو، نہ قبرستان کو، نہ کسی عبادت گاہ کو، نہ کسی مزار کو، نہ کسی امام باڑے کو بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، بلکہ چاہے یہ مساجد ہوں یا جتنے بھی یہ عمارتیں ہیں، ان کو مینٹین کرنے پہ مسلمانوں کا اور خرچہ ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، ایکسپنسز ہوتے ہیں، نہ چاہے یہ کہ ان سے مسلمانوں کی آمدنی ہوتی ہے۔ اب بجے 20% پراپرٹی، 20% پراپرٹی میں سے ایک بڑے پیمانے پر ان پراپرٹیز پر حکومت کا خود اپنی عمارتیں ہیں، حکومت کا خود قبضہ ہے۔ ہاں کچھ پراپرٹی ضرور ایسی ہیں جس کو کہ کچھ بے ضمیر مسلمانوں نے بے ایمانی کر کے اس کو فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے، اور قانون میں پہلے سے ان کے خلاف ایکشن لینے کی معقول دفعیں اور معقول قوانین موجود ہیں، لیکن اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اب جو یہ 44 امینڈمنٹس لائے ہیں، ان امینڈمنٹس میں سب سے خطرناک ایک امینڈمنٹ ہے جس کو کہ اپنی شریعت میں، اسلامی شریعت میں اوقاف کے جو قوانین ہیں اس میں بھی اس کو وقف بالاستعمال کہا جاتا ہے، اور جب وقف ایکٹ 1995 بنا تو اس میں بھی اس کو وقف بائی یوزر کے طور پر شامل کیا گیا۔ یہ جو امینڈمنٹس آئے ہیں، یہ جو ترمیمات لائی گئی ہیں، ان میں وقف بائی یوزر کو سرے سے ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وقف بائی یوزر اس وقت کی پراپرٹی کو کہتے ہیں جیسے آپ کی ایک بڑی زمین ہے گاؤں میں یا کہیں پر بھی، آپ نے وہ زمین ہم کو دے دی کہ آپ اس پر مسجد بنا لیں، ہم نے اس پر مسجد بنا لی، وہاں نماز شروع ہو گئی، اذان ہونے لگی، نماز ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے سینکڑوں سال پہلے نہ کسی پراپرٹی کا رجسٹریشن ہوتا تھا، نہ رجسٹری ہوتی تھی، اور نہ جب مسجد کے لیے یا قبرستان کے لیے زمین دی جاتی تھی تو اس کا کاغذ مانگتا تھا۔ تو قانون یہ بنایا گیا کہ ایسی وہ پراپرٹیز جو کہ وقف کے استعمال میں ہیں ان کو وقف بائی یوزر کہا جائے گا اور ان کو وقفی مانا جائے گا۔ تو ملک بھر میں جتنی بھی ایسی پراپرٹیز ہیں جن میں بڑی تعداد میں مساجد اور قبرستان ہیں، ان کا ظاہر سی بات ہے نہ کوئی ان کی رجسٹری ہے، نہ کوئی ان کا پیپر ہے، بلکہ وقف بورڈ بنایا ہی اس لیے گیا کہ ان پراپرٹیز کو وقف بورڈ میں ان کا اندراج ہو جائے، رجسٹریشن ہو جائے، اور ان کو ایک قانونی حیثیت اس طریقے سے حاصل ہو گئی۔ اب اگر وقف بائی یوزر کو خدا نخواستہ ختم کیا جاتا ہے تو 70 to 80% پراپرٹیز، 70 سے 80% پراپرٹیز اپنے آپ ڈینجر زون میں آ جائیں گی، اور پھر اس ان ترمیمات میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی وقف کی پراپرٹی ہو، اگر کسی نے بھی ڈی ایم کے ہاں ایک اپلیکیشن دے دی کہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ ہماری ہے یا سرکار کی ہے یا فلاں کی ہے، اور اس پر ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ وقف کی پراپرٹی سے ختم ہو جائے گی، وقف کے ریکارڈ سے ختم ہو جائے گی، وہ یا سرکاری تحویل میں چلی جائے گی یا ڈی ایم جس کو بھی دے دے گا اس کے پاس چلی جائے گی۔ یہاں سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ کہ جو میں نے ابھی یہ بات عرض کی کہ وقف بائی یوزر کے تحت جو 70 سے 80% پراپرٹیز ہیں جن میں کہ مساجد اور قبرستانوں کی بڑی تعداد ہے، اگر کسی بھی مسجد پر کسی نے بھی کلیم کر لیا جو کہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، اور اس پر ڈی ایم نے اگر رپورٹ لگا دی کہ ہاں یہ وقف کی نہیں ہے، تو آپ ہائی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک لڑتے رہیے، اگر خدا نخواستہ پارلیمنٹ یہ قانون بناتا ہے تو کہیں کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو کہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کا متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے، جس میں کہ تمام بڑی تنظیموں کی نمائندگی ہے، جتنے بھی مسالک ہیں سب کی نمائندگی ہے، اور ان میں ان تمام مسلمانوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے جو کہ ہندوستانی آئین اور ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے تحت جن کو بھی مسلمان مانا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ریٹائرڈ جج ہیں، بڑے بڑے ایڈوکیٹس ہیں،
प्रोफेसर हैं, सोशल वर्कर हैं, और ये तमाम लोग जब भी कोई मसला इस किस्म का आता है तो मैदान में निकलते हैं, आवाम को बेदार करते हैं, तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं, मुल्क के आइन, मुल्क के संविधान और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहते हुए हर मुमकिन कोशिशें करते हैं कि हमारा जो शरई और जो कानूनी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है वो कोई भी पार्लियामेंट और कोई भी हुकूमत किसी भी मुसलमान से छीन ना सके और हमें और आपको उससे महरूम ना कर सके। इसी नुक्ते नज़र से पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई उसके सामने भी सैकड़ों सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश की कि क्यों कर हमें ये 44 के 44 जो अमेंडमेंट्स हैं वो नामंजूर हैं, उसको हम करते हैं, और मुल्क के आइन की रोशनी में किस तरीके से ये तमाम तरमीमात गैर आइनी हैं, मुल्क के कानून के नुक्ते नज़र से किस तरीके से ये तरमीमात गैर कानूनी हैं। इन तमाम बातों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने न सिर्फ ये कि पेश किया गया है बल्कि कई घंटे उलमाए कराम ने और एडवोकेट्स ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जिरह की है, उनके सामने तमाम बातों को बयान किया है, और उसके बाद ये मुहिम शुरू की है कि मुल्क के कोने कोने और चप्पे चप्पे में इस तरीक़े के इजलास हों जिससे कि कम से कम मुसलमानों के अंदर एक बेदारी पैदा हो। और जो हमारे यहाँ मज़हब में ये कहा जाता है कि हर शर के पीछे कोई ना कोई खैर का पहलू होता है, तो इस शर में भी ये खैर का पहलू है कि मुसलमान जो बड़ी तादाद में ख़ुद वक़्त के मसले मसाइल से और वक़्त के मैनेजमेंट से और औक़ाफ़ से नावाकिफ़ थे, तो मुसलमानों के अंदर भी एक बेदारी और एक वाक़फ़ियत पैदा हो रही है। और इन्हीं 44 अमेंडमेंट में से जो एक सबसे बेहुदा अमेंडमेंट है वो ये कि वक्फ बोर्ड में अभी तक जैसे उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड है तो कानूनी तौर पर उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, 2 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 मुस्लिम एमएलएज और 1 आलिम दीन, 1 सोशल वर्कर, 1 गवर्नमेंट का ऑफिसर और 2 मुतवल्लियों के रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदे होते हैं, और 2 बार काउंसिल के मुस्लिम मेंबर्स होते हैं। ये 11 लोग मिल कर के अपने आपसी में से इलेक्शन के ज़रिए से एक चेयरमैन का इंतखाब करते हैं और उसको चेयरमैन बनाया जाता है। अब जो ये नए अमेंडमेंट लाए गए हैं इसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इसमें गैर मुस्लिमीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए, जबकि वह खालिसतन मुसलमानों का अपना शरई और दीनी और मजहबी मामला है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात वाज़ेह की है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ के एडवोकेट हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, हमसे बेहतर जानते होंगे, ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये अपने मुल्क और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 14, 25, 26 और 29 के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा इसको हम लोग किसी भी सूरत में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और मुल्क में जितने भी दीगर मज़ाहिब के एक्ट्स बने हैं और क़वानीन बने हैं, उनके ट्रस्ट हैं, उनमें ऑलरेडी ये कानून बना हुआ है कि जिस भी मज़हब की वो कमेटी होगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी मज़हब से मुताल्लिक़ लोग होंगे, किसी दूसरे मज़हब का कोई भी शख्स उसमें मेंबर नहीं बन सकता। हद ये है कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग हिंदू हैं उनको तो हिंदू माना ही जाता है, उसके साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख को भी हिंदू ही माना जा रहा है। लेकिन अगर जो मंदिर एक्ट है उसकी जो कमेटी होगी उसमें सिर्फ वही उसी शख्स को मेंबर बनने की कानूनी हक़ और इख्तियार हासिल है जो कि पूरी तरीके से हिंदू होगा। और अपने मुल्क में एक पहले से रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1863 बना हुआ है जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो, उसकी जो कुछ भी कमेटियां होंगी उनमें सिर्फ वही शख्स हो सकता है
جو کہ اس مذہب سے جس کا کہ تعلق ہو۔ اسی طریقے سے جو وقف ٹرائبونلز بنے ہیں، یعنی وقف سے متعلق اگر دو پارٹیز میں کوئی اختلاف ہے تو پہلے آپ وقف بورڈ کے پاس جاتے ہیں۔ وقف بورڈ کے فیصلے سے بھی اگر آپ ناخوش ہیں تو باقاعدہ وقف ٹرائبونلز بنے ہوئے ہیں کہ آپ وقف ٹرائبونلز کے پاس جائیں اور وہاں جا کر کے اپنے بات کو رکھیں۔ اور اس وقف ٹرائبونل میں قانونی طور پر 3 ممبرز ہوتے ہیں، ایک جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، ایک ADM رینک آفیسر ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو کہ اوقاف کا شرعی اور مذہبی علم ہو۔ یہ تینوں بیٹھ کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب جو نئے امینڈمنٹ و ترمیمات لائی جا رہی ہیں اس میں جو وقف ٹرائبونلز کے اختیارات ہیں، جو طاقت ہے، اس کو ختم کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں صرف 2 ہی لوگ ممبر بنیں گے، ایک ریٹائرڈ کوئی جج اور ایک کوئی ریٹائرڈ آفیسر، جو ایک اسلامی اسکالر یا اوقاف سے ریلیٹڈ جس کو معلومات ہو، اس کی جو جگہ تھی اس کو ختم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو متولی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک آنرری پوسٹ ہوتی ہے، اس کو کوئی وقت سے سیلری نہیں ملتی ہے، لیکن اس امینڈمنٹ میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ اگر کسی بھی متولی نے وقت پر اپنے وقت کے سے متعلق حسابات اور ریٹرن فائل نہیں کیا تو اس کو جیل کی سزا ہوگی، جبکہ اپنے ملک میں اس سے متعلق جتنے بھی اور قوانین ہیں، چاہے انکم ٹیکس کا ہو، چاہے سیل ٹیکس کا ہو، اس میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے وقت پہ سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس نہیں جمع کیا تو آپ کو فائن آپ پر امپوز ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی موقع پر آپ کو جیل بھیج دیا جائے۔ جس طریقے سے ٹرپل طلاق کے کیس میں جیل کو بیچ میں داخل کر کے ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی، اسی طریقے سے اس میں یہ امینڈمنٹ اس لیے لایا جا رہا ہے جس سے کہ کوئی بھی شریف آدمی جلدی متولی بننے کو تیار نہ ہو۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے بہت سے فیصلوں میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ ونس اے وقت از آلویز اے وقت، یعنی ایک بار جو وقت قائم ہو گیا تو وہ ہمیشہ وقف ہی رہے گا، لیکن ان امینڈمنٹس کے ذریعے سے اس چیز کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور اسی مقصد کے تحت باتیں تو بہت ہیں لیکن جو موٹی باتیں ہیں جو کہ ہمارے اور آپ کے عام طور پر سمجھنے والی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی شخص جس کا بھی کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اپنی سیاسی قیادت کو یا آپ کے ایریا کا جو بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہو اس تک یہ بات پہنچائیں کہ اگر تم کو ہمارا آگے بھی ساتھ چاہیے تو اسی شکل میں ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں اس وقت امینڈمنٹ بل کا کھل کے آپ لوگ مخالفت کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملک بھر میں جتنے بھی وہ پارٹیز ہیں جو کہ موجودہ سینٹرل حکومت میں نہیں ہیں ان سب سے جا کر کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی، جنرل سیکریٹری صاحب نے بھی اور دیگر حضرات نے جا کر ملاقاتیں کی ہیں، ان کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں، ان پر اس بات کا زور دیا ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں اس قانون کی بھرپور مخالفت کریں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی مخالفت کی جائے گی، لیکن ہمارا اور آپ کا ہم یہ سمجھتے ہیں مذہبی اور دینی اور ملی اور قومی فریضہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جس لائق بھی بنایا ہے، ہم اپنے تعلقات اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی شخص اس میدان میں ہو اس پر یہ زور ضرور ڈالیں کہ آپ کو پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو بھی ایم پیز ہیں وہ پارلیمنٹ میں اس بل کی ضرور مخالفت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نیک مشن میں اور اس نیک مقصد کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے مدارس اور ہمارے مساجد کے لیے ہمارا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ